بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر کیسے بنے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا گورنر کیوں بنایا؟ محترم ساتھیوں، جب پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو اس وقت شام ایک چھوٹا سا علاقہ نہیں تھا، بلکہ اردن، فلسطین، قبرص، بحرین اور دیگر کئی اسلامی سلطنتیں بھی شام کے اندر ہی شامل تھیں۔ یعنی شام کوئی چھوٹا خطہ نہیں تھا، بلکہ شام کی گورنری کا مطلب تھا کہ اسلامی سلطنت کے ایک بہت بڑے خطے پر حاکم مقرر ہونا، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی اور ایک بہت اعزاز کی بات بھی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عادل اور منصف امیر المومنین نے امیر معاویہ کو گورنر کس بنیاد پر مقرر کیا؟ محترم ساتھیوں، خلیفہ اول اور خلیفہ دوم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے بھی بھرپور واقفیت رکھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام کو کبھی بھی اسلامی سلطنت اور اسلامی خلافت کی اہم ذمہ داریاں نہیں سونپتے تھے، کیونکہ اس سے ان مسلمانوں کی دل آزاری ہونے کا خدشہ لاحق رہتا تھا، اور دل میں بغض اور عداوت پیدا ہونے کا خدشہ اور اندیشہ رہتا تھا، جنہوں نے اسلام کو اس وقت قبول کیا تھا جب اسلام کو قربانیاں درکار تھیں، جب مسلمانوں پر آزمائشیں ٹوٹ رہی تھیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کے اور اپنے مالوں کے نذرانے پیش کیے تھے، جس کی ایک واضح مثال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن پھر بھی بہت سے صحابہ کرام ان کے ماضی کی وجہ سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور بات کرنا مناسب خیال نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت اور اسی اصول پر عمل پیرا رہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جا کر ان لوگوں کو بھی اہم ذمہ داریاں اور اہم عہدے ملنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے اصولوں کے مطابق پھر سے سابقون الاولون اسلام قبول کرنے والے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اہم ذمہ داریاں سونپیں۔ یہی وجہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان رنجشوں کا باعث بھی بنی، اور امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ محترم ساتھیوں، اب رہا سوال شام پر حضرت امیر معاویہ کے گورنر بننے کا، تو اس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ امیر معاویہ کو گورنر شام حادثاتی طور پر بنے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سنہری اصول تھا کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو بھی کسی اہم ذمہ داری پر قائم نہیں رہنے دیتے تھے۔ اس کی ایک اہم مثال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ جید صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے ہی ایران کو بھی فتح کیا تھا، لیکن جیسے ہی ان کی گورنری کو 4 سال مکمل ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر ایک نیا گورنر نامزد کر دیا۔ ایسے ہی فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کے 4 سال پورا ہونے کے بعد ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، تاکہ کوئی بھی اپنی جڑوں کو مضبوط نہ کر سکے اور اسلامی سلطنت کے مستقبل میں خطرے کا باعث نہ بن سکے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شاندار اصول تھا، اور ان کی ہیومن مینجمنٹ اور ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی ایک صلاحیت سمجھا جاتا ہے، جس کو سارے تاریخ دان خصوصاً امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، ابن خلدون اور مولانا مودودی نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکمت عملی کو سراہا، اور اس کو جدید دور کے حکمرانوں کے لیے ایک سنہری اصول کے طور پر پروموٹ بھی کیا۔ عزیزان گرامی،
جنگ یرموک میں فتح کے بعد شام کا گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبید اللہ ابن جراح کو لگایا تھا، جن کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رفقا اور جان نثار ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے گورنر شام بننے کے بعد اپنی سادگی کو اور اپنی عاجزی کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا دورہ کیا، جب آپ شام کے دورے پہ گئے تو جب انہوں نے حضرت ابن جراح کا دفتر دیکھا تو ایک ٹاٹ کا بچھونا اور ایک جائے نماز دیکھی، اور ان کی سادگی دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اشک بار ہو گئے اور کہنے لگے کہ دنیا نے ہر ایک کے اوپر اپنا اثر چھوڑا ہے، لیکن عبید اللہ ابن جراح کا دنیا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ یہ جوں کا توں ہی عاجز اور انکساری سے بھرپور شخص ہے۔ ابن جراح طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر شہید ہو گئے۔ اب چونکہ شام سے مدینہ منورہ جہاں پر خلافت راشدہ قائم تھی، وہاں کا فاصلہ 40 دن کی مسافت پر محیط تھا، اسی لیے شام کے مسلمانوں نے آپس میں مشورے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نیا گورنر منتخب کر لیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت کو ایک خط کے ذریعے اس بات کی اطلاع دے دی کہ عبید اللہ ابن جراح وفات پا گئے ہیں، اور ان کی جگہ ہم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا گورنر منتخب کر لیا ہے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ علاقے کو فتح ہوئے بھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور شر پسندوں، فتنوں اور دشمنوں کے حملوں کا بھی خدشہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے خود اپنے طور پر ہی ایک گورنر کو انتخاب کر لیا، تاکہ دشمن کے حملے کے وقت کوئی ایک لیڈر ان کے اوپر متعین ضرور ہو۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طاعون کی وبا میں ہی وفات پا گئے، اور آپ نے صرف 28 سال کی عمر میں طاعون کے مرض سے وفات پائی۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے آپس میں پھر سے مشورہ کر کے یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا اگلا نیا گورنر چنا۔ یزید بن ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی تھے، اور ان کا شمار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جید اور اول العزم صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ ہوئی کہ یزید بن ابو سفیان بھی وفات پا گئے۔ اب مسلمان شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ کس کو اپنا اگلا گورنر چنا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن سفیان کو اپنا گورنر بنا لیا۔ خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے کی طرح ہی خط کے ذریعے مطلع کر دیا گیا کہ ہم نے یزید بن ابو سفیان کی وفات کے بعد امیر معاویہ بن ابو سفیان کو اپنا گورنر چن لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے پہلے 3 صحابہ کرام علیہ السلام اجمعین کو گورنر چنے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا، ایسے ہی انہوں نے امیر معاویہ کے گورنر چنے جانے پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ چنانچہ خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات میں کسی قسم کا الزام نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے امیر معاویہ کو جان بوجھ کر حاکم شام لگایا، بلکہ وہ حادثاتی طور پر شام کے حاکم منتخب ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ابھی امیر معاویہ کو بھی 4 سال کا عرصہ نہیں بیت پایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں امیر معاویہ کی گورنری کو بھی 4 سال ہو چکے ہوتے تو یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حسب عادت ان کو بھی معزول کر چکے ہوتے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں یہ خلافت راشدہ ملوکیت میں تبدیل ہونا لکھا گیا تھا، اسی لیے وہ حاکم برقرار رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو امیر معاویہ کی شام میں ملوکیت اور حاکمیت مضبوط ہو گئی، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ سوم بننے پر ان کو معزول نہ کیا گیا، بلکہ ان کی خلافت کی جڑیں مزید گہری ہوتی چلی گئیں۔ اس کی 2 بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ علامہ ابن رازی رحمۃ اللہ علیہ اور تاریخ ابن خلدون کے مطابق ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت امیر معاویہ کے خاندان بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، اس لیے شاید انہوں نے ان کو معزول نہ کیا،
اور دوسری بڑی وجہ کہ اس وقت اسلامی سلطنت بہت وسیع حد تک پھیل چکی تھی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی صوبوں اور اسلامی علاقوں پر نئے تجربے کرنے اور بار بار حاکمین کو معزول کرنے اور نیک بندے نامزد کرنے سے احتیاط برتی۔ ان کا دور خلافت جو کہ 11 سال پر محیط تھا، اس دوران حضرت امیر معاویہ کی خلافت بھی ملک شام میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ناگہانی شہادت وقوع پذیر ہوئی تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نئے خلیفہ منتخب ہو چکے تھے ان سے قصاص عثمان کا اور قتل عثمان کا بدلہ لینے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد ان دونوں اصحاب کے درمیان رنجشیں اور چپقلش پیدا ہوتی گئی، جس کا خمیازہ مملکت اسلامیہ کو بھگتنا پڑا اور پھر اس کے اثرات تا دیر اسلامی سلطنت پر مرتب رہے، جو کہ بالآخر 60 ہجری میں نواسہ رسول حضرت امام حسین امام عالی مقام کی شہادت پر منتج ہوئے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔